اللہ کافروں کو غارت کر، اللہ مدد کرنے والا ہے، وہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ یا اللہ پاک ہماری مدد فرما میرے مالک، ہمارا مددگار ہے اور رحم کرنے والا۔ اعلی حضرت، ناصر نے درویشوں کو بڑی بے دردی سے مارا ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم کیسے کر سکتا ہے؟ ہم اسے بددعا دینے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ ایسے اسلام کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے۔ مسلمان پر ظلم نہیں کرتا، ناحق کسی کی جان نہیں لے سکتا کبھی۔ ہمیں ظلم کے اندھیروں کو دل میں کبھی بھی جگہ نہیں دینی چاہیے۔ ہمیں اپنے آپ کو ظالم بننے سے بچانا ہے۔ ایک مرتبہ ایک قبیلے نے درخواست کی کہ ہماری تبلیغ فرمائیے، تو حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی محبت سے ان کے پاس 70 نوجوان عالموں کو بھجوایا۔ ان کے جانے کے بعد اہل مدینہ خوشخبری کے انتظار میں تھے، مگر انہیں ایک افسوسناک خبر ملی۔ ہر گھر میں صف ماتم بچھ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی نے خبر دی کہ بیر معاونہ کے مقام پر ان علماء کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت پیغمبر کو یہ واقعہ سن کر بہت دکھ پہنچا۔ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور کو اس سے پہلے ہم نے کبھی اتنا غمزدہ نہیں دیکھا۔ کئی دن تک نماز فجر میں حضور اکرم ان ظالموں کے لیے بد دعا کرتے رہے۔ پھر کیا ہوا اعلی حضرت؟ اس کے بعد ان پر قرآن کی آیت نازل ہوئی، اے پیغمبر، ہم نے تمہیں رحمت بنایا تمام جہانوں کے لیے۔ اس کے بعد حضور پاک نے کسی کے لیے بد دعا نہیں فرمائی، حتیٰ کہ مشرکوں اور کافروں کے لیے بھی نہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ مسلمان کو بد دعا نہ دیں، چاہے وہ کتنا ہی ظالم کیوں نہ ہو۔ ہمارے بھائی شہید ہو گئے، ہمیں اپنے دلوں کو نفرت سے پاک رکھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا بس میں ہو ظلم کو پھیلنے سے روکیں اور ظالم کے نقش قدم پر چلنے سے گریز کریں۔ شیطان کو کسی بھی صورت اپنے دل میں جگہ نہ دیں۔ صاحب، آپ نے فرمایا کہ ہر مشکل میں بھلائی چھپی ہے۔ اس واقعے میں کیسی بھلائی ہے؟ کسی معصوم کا شہید ہو جانا کیسے سود مند ثابت ہو سکتا ہے؟ فرزند، بے شک ہر مشکل میں بھلائی ہے۔ کسی بے گناہ انسان کی شہادت اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی آخری سانس کلمہ حق پر نکلی۔ مومن کے لیے شکست کوئی معیوب بات نہیں۔ دو چیزیں دنیا اور آخرت میں رسوا کرتی ہیں، ظلم اور زیادتی۔ ہمارے بھائیوں کو شہادت کی موت نصیب ہوئی، ہم پروردگار کا شکر ادا کرتے ہیں۔